سورۃ المائدہ آیت نمبر 26۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے۔ یتیہون فی الارض، زمین میں سر مارتے پھریں گے۔ فلا تأسا علی القوم الفاسقین، پس تو ان نافرمان لوگوں پہ غم نہ کر۔ یہاں پہ یتیہون بھٹکنے کے لیے آتا ہے، وہ زمین جس میں کوئی راستہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک، پچھلی آیت تفسیر دوبارہ سن لیجئے گا، بیابانوں میں بھٹکتے رہے، اور اس کا نام صحرا طیہ ہے، بلکہ صحرا طیہ پڑ گیا۔ یہاں پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ بعد میں کسی وقت بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو قصہ سنایا، اس پر اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں کرو گے تو یہ نعمت اوروں کو نصیب ہوگی۔ آگے اس پر قصہ سنایا حابیل قابیل کا کہ حسد مت کرو، حسد والا مردود ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بزدل اور نافرمان قوم کی سزا یہ ہے کہ ان سے جو فلسطین کی فتح اور نصرت کا وعدہ تھا وہ 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی تاخیر دراصل اس بزدل اور پست ہمت قوم کے امراض کا علاج تھا کہ وہ اتنی مدت اسی جنگل میں ادھر سے ادھر سے ادھر دھکے کھاتے پھریں، جنگل میں زندگی گزارنے کی صعوبتیں برداشت کریں۔ اس 40 سال کے عرصے میں اس قوم کے جوان اور بزدل نسل مر کھپ جائے، اور جو نئی نسل پیدا ہو آزاد فضاؤں میں پرورش پائے، نرمی گرمی برداشت کرنے کی عادی ہو، ہمت والی بن جائے، پھر وہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے تو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا اے موسیٰ، اس قوم کو جو یہ علاج کے طور پر سزا دی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ بڑی گہری بات ہے اس میں کہ جیسے کسی شیر کو اگر آپ پنجرے میں بند کریں، ایک مشہور کہاوت ہے، اور پھر جب بعد میں قحط پڑا تو سارے جانوروں کو آزاد کیا گیا تو شیر کو بھی جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب شیر بیچارہ پھر رہا ہے کیونکہ وہ شکار کرنا بھول ہی گیا تھا، اور اس کے آگے کون لا کے رکھتا ہے، وہاں تو ورکر رکھتے تھے گوشت، اور وہ سوکھتا گیا کیونکہ اس کو شکار کرنا ہی نہیں آتا تھا، اور ایک دن وہ خود شکار ہو گیا اور دوسرے جانوروں کی خوراک بن گیا۔ یہی حالات ہمارے ہیں کہ جب ہم اتنی آسائشوں میں، پھر آسائشوں کے بعد آرائشوں میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سے دین کے کام کے لیے یا تبلیغ کے کام کے لیے یا امت کی بہتری کے لیے یا قوم ہی کی بہتری کے لیے نکلنا، دھکے کھانا، سٹرگل کرنا، محنت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن آرام طلب اور آسائش پرست نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان ان دو چیزوں میں پڑ جاتا ہے، بظاہر تو اس کو لگتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ ہے، لیکن اس کا ایمان اس لیول کا نہیں رہتا، اور وہ سمجھتا ہے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، بلکہ وہ کسی حد تک اس چیز کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے کہ اسلام اپنا سب کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، مذہب اپنا پرسنل معاملہ ہے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، یہ مولوی تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، علماء تو ہر وقت تبلیغ ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس تو اور کوئی باتیں نہیں۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بہت آرائشوں میں رہتی ہیں اور بہت عائش پرست ہو جاتی ہیں، اور ان کو پھر عادت نہیں رہتی سٹرگل کرنے کی۔ تو ہمیشہ دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے، کڑا وقت آتا ہے قوم پہ یا ملت پہ یا امت پہ، تو کون لوگ اٹھتے ہیں؟ وہ لوگ جو پہلے ہی سٹرگلز میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو پہلے ہی تکلیفیں سہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سردی گرمی کوئی مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ پھر آگے بڑھ کے اس ڈساسٹر سے، اس کرائسس سے بھی نکال لاتے ہیں اپنی قوم کو۔ لیکن جو وہ طبقہ ہوتا ہے، عمرہ کا کہہ لیں، ایلیٹ طبقہ، وہ صرف ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہی کھیل یہاں بھی تھا کہ جب ان کو فرعون سے نجات مل گئی اور یہ ریلیکس ہو گئے، من و سلوہ اترنے لگ گیا، اور یہ بالکل بزدل ہو گئے، جب ان سے کہا چلو اب اٹھو اپنی زمین حاصل کرو، تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں جا رہے۔ وہ نکلے خود، آپ اور اب کرب جا کے لڑے، جب وہ نکل جائیں گے ہم جا کے آرام سے اس میں آباد ہو جائیں گے۔ تو ان ساروں کو
40 سال کے لیے، کیونکہ 40 سال کا جو بندہ تھا وہ 80 سال کا ہو گیا اور جوان، اور یہ اس طرح ان کو وہاں سے یعنی کہہ لیں کہ اس کو آگے کیا گیا اس نسل کو، اور جو نئی نسل اس جنگل میں پیدا ہوئی اور وہ جو پلی بڑی اور انہوں نے صوبتیں برداشت کی تو وہ بہادر قوم بنی. تو اس لیے اتنا آرام طلب نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں اے سی نہ ہو وہاں بیٹھ نہ سکیں، اور جہاں ہیٹر نہ ہو وہاں کوئی کام نہ کر سکیں، اور گاڑی میں بھی اے سی ہو اور آفس میں بھی اے سی ہو اور گھر میں بھی اے سی ہو، اور ذرا سی گرمی بھی برداشت نہ ہو، اور اسی طرح سردی آ جائے تو ذرا سی سردی بھی نہ برداشت ہو، اور ذرا سی بھوک لگ جائے. آپ کو یقین کریں ایسے لوگ جو بہت آسائشوں میں رہتے ہیں، ہر وقت انہوں نے کھانا ہے، صبح سے لے کے رات تک جوس پینے ہیں، پھل کھانے ہیں، ان کے لیے روزے جب آتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ روزے میں ان کے لیے روزہ رکھنا سب سے مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں آسائش پسند نہ بنائے. ہم تو مسافر ہیں، مسافروں کے لیے طرح یہاں آئے ہیں، مسافروں کی طرح یہاں سے واپس جانا ہے. تو بس اتنا ضرورت کا استعمال کریں جو آپ کی ضرورت ہے. ضرورت سے اسلام منع نہیں کرتا. ضرورت کے تحت جئیں، ضرورت کے تحت کھائیں پیئیں، ضرورت کے تحت پہنیں اوڑھیں، ضرورت کے تحت تھوڑا بہت جمع بھی کریں کہ آپ کو ہینڈ ٹو ماؤتھ نہ ہونا پڑے، لیکن اس کے بعد سہولت اور پھر آسائش پھر آرائش، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.